الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام دینی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو آج کل بہت زبان زد عام ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایسا پھیلتا ہے جہاں جہاں مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں کہ ہر شخص اس پہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، ہر شخص اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے میں قرآن کی ایک آیت سناؤں گی، ترجمہ بتاؤں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، 80 کوڑے مطلب، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکار ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج کل جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور اس کو اتنا بڑھایا پھیلایا جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا غم، بڑی سے بڑی تکلیف دہ چیزیں، کوئی اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اور اس کو انٹرنیٹ پہ پھیلا کے جس کے ساتھ حادثہ گزرا ہے، جس کے ساتھ تکلیفیں گزری ہیں، اس کا کیا حال ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک بچی جس کا نام دعا زہرا ہے، وہ کڈنیپ ہوئی۔ اس کے بعد پھر 2 اور بچیاں ہوئیں، لیکن ان 2 بچیوں کو تو اتنا شور نہیں بچا، لیکن دعا زہرا کا بہت زیادہ، کیونکہ اس کا جو والد تھا اس نے اسٹینڈ لیا اور بات کی، اور وہ بات جو ہے میڈیا میں آ گئی۔ اس بات کو میڈیا میں آنا اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ اویئرنیس کیسے لوگوں کو ہوگی، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا، اور اس طرح سے تلاش بھی کیا جا سکتا ہے کسی کو۔ لیکن دوسری طرف یہ بات دیکھیں کہ اس بات میں کیسے کیسے کیڑے لوگ نکال رہے ہیں، کتنی برائیاں کر رہے ہیں، اور صرف ایک ہی پہلو پر بات ہو رہی ہے کہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ اس بچی کے والدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ دعا بچی، اس کی شکل صورت دیکھیں، معصوم سی بچی ہے، وہ 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے وہ، اب پھر وہ گھر میں رہتی ہے، وہ کرونا کے بعد اسکول بھی نہیں گئی۔ کیا اس کے والدین اتنے اندھے ہوں گے، اتنے بہرے ہوں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اگر کوئی بچے غلط رشتوں میں ملوث ہے یا کچھ اس کے ساتھ چل رہا ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سب سے بڑھ کر وہ جو اس کے انٹرویو آئے اور اس کی باتیں آئیں، اور کورٹ، عدالت، کچہری، پولیس، اس سب نے تو ایسی آگ بھڑکائی کہ وہ بچی اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ میں نے خود سے شادی کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، میرے والدین، خاص طور پہ باپ میرا ظلم کرتا تھا۔ تو آپ لوگوں نے اس کے فیس کو نہیں دیکھا؟ اس کا چہرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ بچی سب کچھ صحیح کہہ رہی ہے۔ کیا آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کوئی اس کے پیچھے سے اس پر ظلم ہو رہا ہوگا، کوئی اس کو سختی کر رہا ہوگا، کسی نے مارا پیٹا ہوگا کہ تمہیں یہ سب کہنا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو دھمکی دی جا رہی ہو کہ ہم تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیں گے، ہم تمہاری دوسری بہنوں کو اٹھا لیں گے۔ اس بچی کو ہو سکتا ہے مجبور کر کے یہ سب کہلوایا جا رہا ہو، اور وہ بیچاری مجبور ہو کے یہ باتیں کر رہی ہے، اور آپ جو ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں۔ مجھے حیرت، مرد تو بے حس ہوتے ہی ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے، وہ چسکے لے رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کل کو میری بیٹی، میری بہن اس طرح کے معاملے میں اگر الجھ جائے تو کیا ہوگا۔ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ ایک شریف خاندان ہے، شریف ماں باپ ہیں، ان کی بچی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تو کیا کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اتنی بغیرتی سے ویڈیو بنا رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ تو رنج اور افسوس مجھے ان عورتوں پہ ہے، لڑکیوں پر ہے، جو ویڈیو بنا رہی ہیں اور اس کو لعنت ملامت کر رہی ہیں، کوئی اس کو تانے مار رہی ہیں، کوئی اس کو ذلیل کر رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ تم واپس جاؤ گی تو کیا ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، ہیں تم ایسی ہو، تم ویسی ہو۔ ارے اس کی حقیقت تو جاننے کی کوشش کرو۔ پاکستان میں ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں پولیس بکی ہوئی ہے، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں عدالتیں بکی ہوئی ہیں،
پیسہ لے کے عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، پیسہ پولیس کھاتی ہے. اتنا معاشرے کو تباہ حال کر دیا ہے پاکستان میں. اور صرف پاکستان میں کیا، ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے میرے خیال سے سارا کا سارا ہی ایسا ہے. پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سب کے حال ایسے ہی ہیں. جب ان سے کوئی بات کہو کہ بھئی آپ کے ملک میں اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے، اتنے کڈنیپ کیوں ہو رہے ہیں، اتنی زیادتیاں بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، قتل کیوں ہو رہے ہیں، تو آگے سے جواب دیتا ہے یورپ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، یورپ بھی بہت گندا ہے، انگلینڈ میں بھی بہت خرابی ہے، امریکہ میں تو دنیا میں سب سے زیادہ یہ سارے واقعات ہوتے ہوں گے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو رپورٹ ہوتی ہے، وہاں لوگوں میں اتنی نہیں شرم ہوتی ہے اور اتنا احساس نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگ لوگوں کے لیے نہیں سوچتے، وہ صرف اپنی تکلیف دیکھتے ہیں، اپنی بات دیکھتے ہیں، اور کچھ سچ کچھ جھوٹ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہاں رپورٹ ہوتی ہے. ہمارے ملک میں کتنی رپورٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بے شمار والدین عزت کے خیال سے خاموش ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہی نہیں کہ ہماری بچی گھر سے بھاگ گئی یا غلط لوگوں میں پڑ گئی، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر تم کچھ کرو گے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے یا تمہارے دوسرے بچوں کو اغوا کر لیں گے. پھر بات آگے پہنچتی ہے پولیس تک، کورٹ کچہری تک، تو وہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے. آپ پیسے دے دے کے رپورٹ کریں تو ایک اگر غریب کے بچہ اٹھایا گیا تو وہ کہاں سے پیسے لائے گا. اس طرح بے شمار رپورٹس نہیں ہوتی ہیں، بے شمار حادثے بس ایسے ہی ہو جاتے ہیں اور لوگ بس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی، اور وہ خاموش ہو کے صبر کر کے اور رو دھو کے چپ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا، ورنہ تو ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے یہ خبر مل رہی ہے کہ کسی کا بچہ اغوا ہو گیا، بچی اغوا ہو گئی، چھوٹے سے بچوں کے ساتھ بچہ یا بچی زیادتی ہو رہی ہے، قتل ہو رہا ہے، ہاتھ پیر توڑ دیے، کتوں کے آگے ڈال دیا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. اور پھر انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. کچھ تو ویڈیو ہو سکتی ہیں کہ بنائی ہوئی ویڈیو، لیکن جب ایک آدمی خود سامنے آ گیا، اب جیسے یہ دعا ظاہرہ کیے، تو حقیقت ہے نا کہ اس بچی کا کڈنیپ ہوا ہے، تو یہ حقیقت ہے، سچ ہے یہ. لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کی تحقیق تو ہونے دیں، معلوم تو کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر پہ آج کل کیا کیا ہو رہا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے کیا کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ نے کیا کیا تباہی مچائی ہے. ایک طرف یہ انٹرنیٹ، نیو ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ بہت فائدہ مند ہے. دنیا اس سے کہاں پہنچ رہی ہے، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو رہے ہیں، آپ کو سب کچھ اطلاع مل رہی ہے ادھر ادھر سے، ہر طرح سے. لیکن آپ اس کا بھی تو اندازہ لگائیں کہ اسے تباہی کیا پھیل رہی ہے. جو لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو ان کے لیے غلط ہو رہا ہے. ہر کسی نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے سیل فون دے دیا ہے، آئی پیڈ ہے، تو کمپیوٹر ہے، ہر چیز ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. باہر ملکوں میں بھی بچوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن بیشتر والدین جو ہیں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز نظر میں رکھتے ہیں. یہاں تو ہمیں یہ سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کہاں ہے، اس وقت کالج میں بیٹھے ہیں، کیفے میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، کدھر ہو رہا ہے. آپ یہ سب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں یہ واچ کریں گے؟ آپ نے چیزیں تو لے کے دے دیں کہ بھئی سب کے پاس ہے تو ہمارے بچوں کے پاس بھی ہو، لیکن آپ ان پہ نظر رکھتے ہیں، آپ پاس ورڈ لگاتے ہیں. اور غلطی تو والدین کی بھی ہے نا. کڈنیپ ہونے میں سب سے بڑی غلطی، بچے کو کوئی گھر سے اٹھا کے لے جائے، یہ والدین کی غلطی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ اتنے حادثے ہو چکے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے دن بچہ اغوا ہو رہا ہے، آئے دن بچوں کی لاش مل رہی ہے، پھر بھی لوگوں کے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں. بھئی آپ اپنے بچوں کو خود لے کے جائیں، خود ان کو کھیلنے کا ٹائم مقرر کریں، ان کو پارک لے جائیں، اور بچے جتنے دیر کھیل کود سکتے ہیں کھیلیں، باقی گھر میں رہیں، گھر میں کھیلیں کودیں. ان کو پڑھائیں، ان کو مصروف رکھیں، ان کو ایسے کھلونے دیں کہ اس میں رہیں. نہیں، جو چھوٹے گھروں کے لوگ ہیں، تنگ گھروں میں رہتے ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے، وہ بچوں گلیوں میں نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ حادثات ہوتے ہیں. یہ بچی تو بیچاری گھر سے بھی نہیں نکلتی تھی، اور پھر اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی، درمیانی عمر کی ہے، بچہ ہی کہیں گے، لیکن بہرحال سمجھدار بچی کہ اس کی عمر کے اس میں داخل ہو چکی ہے، جیسے بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا، یا دوسری 2 بچیوں کے ساتھ جو حادثہ ہوا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ خود سے کہہ رہی ہیں، دل سے کہہ رہی ہیں؟ خاص طور پر یہ دعا زہرا کے ساتھ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا، اس کے اوپر تو کسی کی انگلی نہیں اٹھ رہی. اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی جاب کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے. دیکھنے میں تو وہ بھی بچہ لگ رہا ہے،
اور دونوں ایسے بیٹھے میں ڈرے سہمے، اس لڑکے کے چہرے سے خوف جھلک رہا ہے. تو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ بچے جو ہیں، ہو سکتا ہے دونوں کے دونوں اغوا شدہ بچے ہوں، ہو سکتا ہے اس بچی کو یا بچے کو باہر جا کے بیچا جائے. کچھ لوگ کام کر رہے ہیں جس طرح پہلے لوگ اغوا کرتے تھے بچوں کو، اور پھر ان بچوں سے بیگار کیمپ بنے ہوتے تھے اور بھیک منگواتے تھے، اور شاید ابھی بھی ہوتا ہو یہ. پھر ایک زمانہ آیا اونٹ ریس کا شروع ہوا کہ بچے باہر بھیجے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں دبئی میں، اور وہاں اونٹ ریس ہوتی ہے جس پہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اونٹ کو بھگاتے ہیں، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، گر کے مر جاتا ہے. کیا اتنے ارزاں ہیں ہمارے ملک کے لوگ؟ اتنے غریب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں لاپرواہی سے، ایسے بیچ دیتے ہیں، ایسے دے دیتے ہیں. زیادہ تر تو اس میں اغوا کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں. تو بھائی اللہ کے بندو، اس کو ڈھونڈ کے نکالو. آخر وہ لڑکا کہاں رہتا ہے؟ کس گھر میں اس نے بچی کو رکھا ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس کے والدین کہاں ہیں؟ اس کے بھائی بہن کہاں ہیں؟ اس کا کچھ تو ہوگا بیک گراؤنڈ. نہیں، سارا کچھ دعا زہرا پہ، اس کے والدین پہ آ گئی بات. اس بچی کو تو ایسے ملیا میٹ کر رہے ہیں، ایسی کردار کشی ہو رہی ہے اس معصوم بچی کی کہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ نہیں رکھتے کہ تمہاری بھی بیٹیاں ہیں. بیٹیاں نہیں ہیں، تمہاری بھی بہنیں ہیں، تمہارے بھی بیٹے ہیں، بھائی ہیں. کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے. مجھے بہت دلی رنج ہے جب بھی میں اس کے والد کو دیکھتی ہوں، ماں کو دیکھتی ہوں. میں نے تو 2-3 ہی ویڈیو صرف دیکھی، اور مجھے نیند نہیں آئی. میں بس گھنٹوں سوچتی رہی اسی پہ کہ کیا ہوا ہوگا اس بچی کے ساتھ، ماں باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، چھوٹے بہن بھائیوں پہ کیا ہو رہا ہوگا. اور لوگ اتنے بے حس ہیں کہ فضول ویڈیو بنا رہے ہیں اس پر. دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ لوگ کیا کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. لوگ اذیتناک چیزیں دیتے ہیں، پے کر کے دیکھتے ہیں، قتل دیکھتے ہیں، ہاتھ پیر کاٹنا دیکھتے ہیں، فضول باتیں دیکھتے ہیں. تو یہ سب استعمال کرنے کے لیے اس طرح سے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے. ابھی چند سالوں پہلے ایک چھوٹی سی معصوم بچی زینب، اس کو قتل کیا گیا. کیا نہیں مشہور ہوا اس کا، لیکن بس وہ سب ختم ہو گئی بات، سزا ہو گئی. ایک بندے کو سزا ہوئی نا، اس کے پیچھے کتنے ہاتھ تھے. اور اس کے علاوہ بھی قصور میں بے شمار بچوں کا اغوا ہوا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا قتل کر کے پھینکی گئیں. کچھ ہوش ہے کسی کو؟ وہی بچے گندی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، وہی بچے دکانوں پہ چیزیں لینے جا رہے ہیں. بچہ چیز لینے گیا تھا، بچہ چیز لینے گیا. ارے بھائی، بچوں کو چیزیں لا کے دو. جو بچہ مانگ رہا ہے اس کو دو، یا خود جاؤ ان کے ساتھ. ویسے تو عورتیں دنادن باہر پھرتی ہیں سڑکوں میں، بازاروں میں، اور جب بچہ کھیلنے کو کہتا ہے تو پھر ان کو شرم آتی ہے باہر نکلنے میں. آپ ایک ٹائم مقرر کریں بچوں کو باہر لے جانے کا. بچہ عادی ہوگا پھر اسی وقت کہے گا آپ سے. آپ اکیلے نہیں چھوڑیں بچوں کو. اس کیس کی نوعیت دوسری ہے. بچی بڑی تھی، وہ باہر شاید گاربیج کوڑا پھینکنے گئی تھی، تو اس کا یا تو مائنڈ کنٹرول کیا گیا تھا، اس کے تحت چلی گئی. آج کل تو یہ مائنڈ میکر کی بڑی کہانی ہے. برین واش کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا یہ پب جی گیم. ایک پڑھے لکھے باپ کی اولاد، اس کو خوف نہیں آیا کہ آپ کو، میری ساری ہمدردیاں والدین کے ساتھ ہیں، میرا دل دکھتا ہے جب بھی میں سوچتی ہوں کوئی بری بات بھی، لیکن قصور تو ماں باپ کا ہے نا یہاں پہ. وہ بچی ایسا گیم کھیل رہی جس گیم کو کھیل کھیل کے بچوں نے قتل کیے ہیں، نوجوانوں نے قتل کیے ہیں. ماں باپ کو قتل کر دیا، کسی باہر کو قتل کر دیا. اور لوگوں کی حوث بڑھتی ہے پیسہ حاصل کرنے کی. جب آپ نئی نئی چیزیں بازار میں دیکھیں گے اور آپ کی قوت خرید نہیں ہوگی، تو اس میں جو کرمنل مائنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر چوریاں کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو معاشرے کو آپ لوگ کس راستے پہ لے جا رہے ہیں؟ اس کو دور کرنے کی کوشش کریے، اس کو ٹھیک کریں، اس کو سدھارنے کی باتیں کریں. اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو بتائیں کہ ایسے سے ہوتا ہے، بچوں کو ایسے اٹھایا جاتا ہے. یہ ٹیچرز کی ڈیوٹی ہے، اسکولوں کی، مدرسوں کی، علماء کی ڈیوٹی ہے، امام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مسجدوں میں جب وہ بیان کریں تو اس موضوع پہ بات کریں کہ بچوں کو کیسے بچایا جائے، بچوں کو بری نگاہ سے، برے ہاتھوں سے، برے رویوں سے کیسے روکا جائے. آپ اپنے سب سے پہلے ذمہ داری ماں کی، کہ ماں جو ہے بچے کے ساتھ ہوتی ہے. اگر کوئی ماں اتنی مجبور ہے کہ اسے نوکری کرنی پڑتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کسی کی حفاظت میں دے کے جائے، گلیوں میں رلنے کے لیے نہیں چھوڑے. دوسرا نمبر باپ کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں.
یا جو لوگ پرورش کر رہے ہیں بچوں کی، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، دادا نانا نانی، عموماً بچے تو ایسے ہی اغوا ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ہر کوئی ہے. تو خدا را اپنے بچوں کا ہوش کریں. سوسائٹی کو بھی الرٹ ہونا چاہیے. اور آج کل جو اس وقت بس صرف جو ہے نیوز ہے، پورا رمضان اسی میں گزر گیا ہے. ایک حکومت کو اتار کے پھینکا، دوسری حکومت زبردستی آئی، پھر دھینگا مچتی ہو رہی ہے. اور عوام اتنے بیوقوف ہیں کہ ہر گھر میں نے یہی دیکھا، عید کے دن بھی اپنے گھر یہی دیکھا، دوسروں سے یہی سنا، ہر جگہ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں 4-5 لوگ، بس سیاست پہ بات ہوتی ہے. خاص طور پہ مردوں کا تو یہ ٹاپک ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، غلط ہے. اب اس موضوع پہ تو میں بات نہیں کر رہی، میں بات اس پہ کر رہی ہوں جو بچی کا کڈنیپ ہوا ہے. تو پلیز اس کو غور کریں، دیکھیں، سمجھیں، مدد کریں. کیا کوئی یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، عام نوجوان بھی کر سکتے ہیں. اتا پتہ معلوم کریں کہ وہ بچی کہاں رہتی ہے، وہ چاروں طرف اس کے دیکھیں، ان کی تلاش کریں. اس سے پہلے کہ وہ بچی یہاں سے غائب کر دی جائے، یا تو اس کو قتل کر کے پھینکیں گے، اگر ان کا خوف بڑھ جائے گا تو اس کو قتل کر دیں گے دونوں بچوں کو، اور نہیں تو ان کو باہر نکال دیں گے، ان کو بیچ دیں گے جا کے کسی بھی ملک میں. تو اس سے پہلے کہ کوئی حالات اتنے سنگین ہوں، آپ اس کی تلاش میں جائیں. اور لوگ اس بات کی تلقین کریں، یہ بات ڈھونڈیں کہ بھائی تلاش کرو. عدالت نے کہہ دیا، عدالت کا تو دل اور دماغ ضمیر کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اس کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں، یہ چیز سامنے ثبوت ہوتے ہیں 2-4. قانون تو اندھا ہوتا ہے نا، قانون کو اندھا کہا جاتا ہے. اور ہمارے ملک میں قانون نہ صرف اندھا ہوتا ہے بلکہ بکا ہوا بھی ہوتا ہے، کہ اس کو پیسے بھی دکھاؤ. اگر کوئی پیسے نہیں دیکھنے والا تو وہ اندھے بن کے فیصلے کرتے ہیں، کہ جو ان کے سامنے بول دیا گیا اس پہ فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے، پیچھے سے کیا کہانی چل رہی ہے. یہ تو معاشرہ ڈھونڈے گا نا. نوجوانوں کو چاہیے کھڑے ہوں اس بات پہ، اور اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا دفاع کریں. اگر دوسروں سے ہمدردی نہیں ہے تو یہ سوچیں کہ کل کو ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اور خدا کے لیے ان کی جان چھوڑیں، ان بے گناہ ماں باپ کی، جو نہ جانے کس اذیت سے گزر رہے ہیں، نہ جانے کیسے انہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، کس طرح کھانا کھایا ہوگا، کس طرح روزہ کھولا ہوگا، کیسے بیچارے تڑپ رہے ہوں گے، عید انہوں نے کیسی گزاری ہوگی. کسی کو احساس ہے؟ بس خالی جو ہے لان تان ذلیل کرنا، ویڈیو پہ ویڈیو. کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو شہرت ملے گی؟ ایسی گندی شہرت سے کیا ہوتا ہے؟ کتنوں کو پیسہ مل جاتا ہے. اگر کمائی بھی آپ کی ہو رہی ہے، اگر آپ کی ملین میں آپ کی ویڈیو بک جائے گی، آپ اسی لالچ میں کرتے ہیں نا کہ ایسی چیزیں دو جو لوگوں کو چسکا لگے، لوگ دیکھیں اس کو. اگر آپ کو مل بھی گیا تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے بہتان بازی کی؟ دنیا میں آپ کو 80 کوڑے نہیں لگ سکتے اس بہتان پہ، تو کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا آپ کو؟ اس سے 100 گنا زیادہ آپ کو سزا ملے گی. تو برائے کرم ان کو معاف کریں، ان کو چھوڑیں، اور خود اللہ سے معافی مانگیں اس غلط باتوں کی. ان تمام ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں جو اس بچی کے اوپر نا بہتان ترازی کی جا رہی ہے. ان ماں باپ کی دلجوئی کریں، ان کو ساتھ دیں، جن کے اندر ہمت ہے، پیسہ ہے، صلاحیت ہے. اس کے لیے منی ریز کریں نا، پیسہ جمع کریں تاکہ اس کی کچھ مدد کی جا سکے، وہ پہنچ سکیں ان تک. بہرحال میں اپنی بات اس پہ ختم کرتی ہوں افسوس کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ کس نہج پہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.